www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے کہ کس نیت سے یہ بات کہی گئی اور کس جذبے سے یہ بات سنی گئی. اس دھیان کے ساتھ میں ہمارا یہ مجمع اس مجلس میں رہے. نہ کسی کی بیجا موافقت ہمارے ذہنوں میں ہو اور نہ بیجا کسی کی مخالفت ہمارے ذہن میں ہو. ہم صرف کام کو چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. کہ ہمارے سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہو، کام کی حفاظت ہو، کام کی ترقی ہو، کام قبول ہو، ہم بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہیں. اس کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے دھیان کے ساتھ ہم کو بات سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. ہمارے کام کی یہ دو رخ ہے، ایک سننا ہے اور ایک کرنا ہے. یہ دونوں چیزوں میں یہ محفوظ رکھنا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست باریک بین پرکھنے والے ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے باتیں بنائی نہیں جا سکتی ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. اس لیے یہ مجلس جو ہے وہ امانت ہے. اس امانت داری کے ساتھ ہم سب کو اس مجلس میں کہنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. اللہ جل شانہ کوئی بھی بات ایسی نہ کہلائے جس سے ہماری دین کا، دنیا کا یا آخرت کا نقصان ہو یا کسی کی بھی دل آزاری کا ذریعہ ہو. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو سامنے لانا ہی ہوگی. بہرحال پوری کوشش یہ ہوگی کہ جس میں ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں یہ بات اللہ کو حاضر ناظر سمجھ لگے. اس میں مقصود یہ تھا کہ ابھی جو اجتماع ہوا ساتھیوں کے ذہن میں آیا کہ جو اجتماع ہوا اس کی کارگزاری اپنے عملے کے سامنے لائی جائے. اس کارگزاری میں کئی ایک باتیں ہیں، کام کی لائن کی کارگزاری بھی ہے، کام کی حفاظت کی لائن کی کچھ باتیں بھی سوچی گئی ہے وہاں. تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ مجلس طے کی گئی تھی ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے. اب وہ ساری باتوں کے سمجھنے کے لیے کچھ مبادی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پوری بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے. میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے ایسا طاقتور کام اللہ نے دیا ہے. مولانا جب عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جو جہالت کا بھی ہے اور گمراہی کا بھی ہے. اور اس گمراہی اور جہالت کو ختم کرنے میں صرف 23 سال لگے. 23 سال میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 600 سال کی جہالت اور گمراہی ختم ہو گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کام سمجھ کر میں اس کام کو کر رہا ہوں. تو یہ اتنا طاقتور کام ہے کہ صدیوں کے جو نقصان کی تلافی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. اور صدیہ کام کے اس رخ سے خالی ہے. یا کہ قرون اولیٰ میں کام کا یہ رخ تھا جامع جس میں ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہو. یا پھر ہمارے زمانے میں کام کا یہ رخ ہے کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک طاقتور کام ہمارے ہاتھوں میں ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اگر اس کام کو اصولوں کے ساتھ کیا جائے گیا تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں اور دنوں میں آئے گی. اور اگر اس کام کو بے اصولی کے ساتھ کیا گیا کہ صدیوں میں آنے والے فتنے مہینے اور دنوں میں آئیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے کام کی حفاظت کے، ترقیت کے اور قبولیت کے کیا اسباب ہیں۔ ایک تو کام کی حفاظت ہے، ایک کام کی ترقی ہے اور ایک کام کی قبولیت ہے۔ ان تینوں کے راستے سے کام بھی آگے بڑھے گا اور ہمارا مجمع بھی آگے بڑھے گا۔ کام بھی قبول ہونا چاہیے اور کام کرنے والا مجمع بھی مقبول ہونا چاہیے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو کام کی حفاظت، ترقی اور قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں بڑے دو سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کام کرنے والا عملہ اس محنت میں سنبھلا ہوا چلے، دوسرا سبب جو ہے کہ اہل حق کی تعین اس کام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہے۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں اس کام کی ترقی کے اور حفاظت کے۔ اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ بات ہے کہ جب کبھی بھی کام کو نقصان پہنچے گا تو باہر کے لوگوں سے کم پہنچے گا، اندر کے لوگوں سے زیادہ پہنچے گا۔ یہ بڑوں کی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کام کو نقصان پہنچے گا تو باہر سے نہیں پہنچے گا بلکہ اندر سے کام کو نقصان پہنچے گا۔ تو اب ہمارے کام کی حفاظت اور ترقی اور قبولیت کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ اس محنت میں سنبھلا ہوا چلے۔ اب سنبھلا ہوا چلنے کی کیا شکل ہے؟ سنبھلا ہوا چلنے کی شکل یہ ہے کہ میاں جی محراب ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بہت سا مجمع اس میں وہ ہوگا کہ جنہوں نے میاں جی محراب کی یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہوگی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی قبولیت اور ترقی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں کا سب کا فکر ایک ہو، جس کو کہتے تھے اتحاد فکر، کہ پورا مجمع ایک فکر کے ساتھ چلے۔ اس لیے کہ فکر میں تشدد ہوگا تو قلوب میں تشدد پیدا ہو جائے گا۔ فکریں بدل گئی، فکریں مختلف ہو گئی کام کرنے والوں کی، تو اس کا اثر جو ہے وہ دلوں پر پڑے گا، دلوں میں پھٹن پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات اس کام کی قبولیت کی، حفاظت کی اور ترقی کی ہے کہ ہمارا کام کرنے والا سارا عملہ ایک فکر ہو کہ ہم اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، نہ صرف عوام کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں اور دین کی سربلندی چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے۔ سب سے پہلا فکر ہے اتحاد فکر، پہلی چیز۔ دوسری بات فرمایا اجتماعیت قلوب ہے کہ سارے کام کرنے والے اس فکر پر ان کے قلوب مجتمع ہوں۔ کام کرنے والوں کے قلوب اس فکر پر مجتمع ہو، یعنی حق پر مجتمع ہو۔ اس لیے کہ حق پر مجتمع ہونے کا نام ہی اجتماعیت ہے، باطل پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لو دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ جو باطل پر مجتمع ہیں، تو اس کو اجتماعیت نہیں کہیں گے۔ اجتماعیت حق پر جمع ہونے کو کہتے ہیں، چاہے وہ جمع ہونے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شریعت کے اصول ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اجتماعیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حق پر مجتمع ہونے کو کام کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اجتماعیت کہتے ہیں۔ تو اس لیے اجتماعیت یا قلوب ہو کہ ساروں کے دل اندر سے ملے ہوئے ہو۔ جسموں کے جوڑ کا نام اجتماعیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بے ایمانوں کے بارے میں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فرمایا ان کی بہت بڑی بھیڑ اور جمعیت تم کو نظر آئے گی لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اجتماعیت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں، حالانکہ کروڑوں ہیں۔ تو اس لیے اجتماعیت یہ ہے کہ دل اندر سے جڑے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، ایک دوسرے کی صلاحیت کی قدردانی کرنا ہے۔ یہ اجتماعیت قلب ہے۔ فرمایا دوسری بنیاد قبولیت کے کام کی اور ترقی کی جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ اور تیسری بنیاد فرمایا نہج صحیح ہے، کہ کام کا نہج صحیح ہو۔ فرمایا یہ تین بنیادیں اگر کام کرنے والوں میں چل رہی ہے تو کام بھی سنبھلا رہے گا اور کام کرنے والے بھی سنبھلے رہیں گے۔
اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ ہے کہ ہمارے مخصوص اعمال ہماری محنت کے مخصوص نہج کے ساتھ مؤید من اللہ ہے. مخصوص اعمال ہے اس محنت کے، اور اس محنت کا مخصوص نہج ہے، جو نہج پوری طریقے سے پوری امت کے لیے 3 ادوار میں واضح ہو چکا ہے. مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اسی لیے ان بزرگوں کے سامنے جب کسی بھی چیز کے بڑھانے یا گھٹانے کی بات کہی گئی تو ان کے زبان سے ایک ہی بات نکلی کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے جو دیا ہے وہی کریں گے. جب ایک مرتبہ پڑوس میں ایک نئی بات شروع ہوئی، میں بہت مختصر لمبا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں کام کی، صرف کارگزاری سنا کر مجلس ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں. کام پر ہم سب کو جمع ہونا ہے. پڑوس میں ایک نئی بات شروع ہوئی تھی اور بڑے لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی. تو وہاں سے بار بار خبر آ رہی تھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے. جب یہ مجمع یہاں سے گیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، اور وہاں کے ساتھی بھی بیٹھے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم کو تو کام کا ایک مخصوص نہج اپنے بڑوں کی طرف سے ملا ہوا ہے اور کامل اور مکمل ملا ہوا ہے. اگر ہماری تربیت میں کہیں کمزوری نظر آ رہی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کام ناقص ہے تو اس میں کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت ہے، یا اس میں کوئی زائد چیز ہے جو ہماری تربیت کے لیے رکاوٹ ہے کہ جس میں قطر خود دی جائے، بلکہ کام پوری طریقے سے اللہ کی تائید جس کے ساتھ میں ہے وہ کام ہم کو ملا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات ایسے درد سے انہوں نے فرمائی کہ اگر اس کام میں ہم نئی نئی چیزیں لائیں گے تو آپ بتاؤ وہ بڑوں کا اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ وہ اخلاص اور وہ آنسو کہ جن آنسوؤں سے اس کام کو اللہ کے دربار میں قبول کرایا گیا ہے، وہ اخلاص اور آنسو ہم کہاں سے لائیں گے؟ بس ایسے درد سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ پورے مجمع نے یہ کہا کہ جو کام پہلا ہے وہی کریں گے، نئی چیز آج سے ختم. آپ ہمارے مرکز میں رہیں اور دیکھیں جو چیز آپ کو نئی نظر آئے وہ ساری ختم کر دیں گے. آپ حضرات جو کہیں گے وہی کام کریں گے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے کہ مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ مؤید من اللہ ہے. اگر کام کا نہج بدل جائے گا تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی، اور اگر کام کی روح ختم ہو جائے گی تو بھی اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. اس کام کی حفاظت کے لیے یہ 2 بنیادیں ضروری ہے کہ اس کی روح بھی باقی رہنا چاہیے اور اس کا نہج بھی باقی رہنا چاہیے. تو پہلی بنیاد جو ہے وہ ہمارے کام کرنے والوں سے ہے، جو کام کی ترقی کے اور قبولیت کے اسباب ہے. اس میں سے اتحاد فکر ہے، سب کا ایک ہی فکر ہو، دوسرا کچھ نہیں چاہیے. اور ہمارے پاس میں الجھنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہماری اس محنت میں یہ تبلیغ والے آپس میں الجھے، الجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری اس محنت کی بنیاد دین ہے. دین کی زندگیوں میں لانے کے لیے 6 صفات ہیں. 6 صفات کو زندگیوں میں لانے کے لیے 4 اعمال نبوت ہیں، اور ان اعمال نبوت میں کو کبھی نکل کر کرنا ہے، کبھی مقام پر کرنا ہے، اور اس کو مشورے سے کرنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. یہ پورا ہمارا کام ہے. اب آپ یہ بتاؤ اس میں الجھن کی اور لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات اس میں ہے؟ اس میں کوئی بات بھی ہمارے پاس محنت میں لڑنے جھگڑنے کی اور تیری میری کی ہے ہی نہیں. جو میں نے آپ کو بنیادیں بتائی یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو یہ کام ہمارے سے متعلق ہے جس میں یہ 3 چیزیں ہیں. اگر ان 3 چیزوں میں فرق آئے گا تو کام اپنی جگہ چھوڑ دے گا جیسے چھوڑتا جا رہا ہے. دوسری بات میرے دوستوں، کام کی ترقی کے اور کام کی حفاظت کے اور قبولیت کے اسباب میں اہل حق کی اس کام کے ساتھ تائید ہے. اس لیے کہ کوئی بھی تحریک دنیا میں پروان نہیں چل سکتی ہے جب تک اہل حق علماء کی تائید اس کے ساتھ نہ ہو. اس لیے کہ اہل حق جو علماء ربانیین ہیں
وہ اس دین کے پاسبان ہیں اور اس دین کے نگہبان ہیں، اور وہ اتنی چوکنا ہے، کوئی کتنا ہی گڑ میں زہر دے وہ اس کو فوری طور پر بھانپ جاتے ہیں کہ یہ گڑ ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اسی لیے آج سے پہلے ایک تحریک شروع ہوئی تھی، میں تحریک کا نام نہیں لوں گا، وہ تحریک کی تحریر اتنی زبردست تھی کہ اچھے لوگ اس سے متاثر ہو گئے، بڑے بڑے علماء اپنے ملک کے، ان میں سے 2 بڑے علماء جن کی بڑی خدمات ہے دین کی اور ہماری اس محنت میں ان کا بڑا حصہ ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر کے وہ گئے ایک بہت بڑے اللہ والوں کے پاس، تعلق دیوبند بھی، نام بھی لے لیتا ہوں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور یوں کہا کہ ہمیں اس تحریک میں سے تو خلافت الہیہ کی بو آ رہی ہے، یعنی بہت بڑی بات وجود میں آ جائے اس کی ہم کو اس میں جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس تحریک کی وجہ سے تو آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، لیکن جوان تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی موسیٰ کو لیا۔ میاں جی موسیٰ جو ہے وہ مستجاب الدعوات آدمی تھے اور نو مسلم تھے، جن کے ہاتھوں پر بہت لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر یوں کہا کہ یہ دونوں آدمیوں کو اللہ سے واپس منگانا ہے، بلانا ہے، اور کمرے میں بیٹھ کر کے گھنٹوں یہ دعا میں لگے کہ یہ جس گمراہی کی طرف گئے ہیں یہ واپس کیسے آئے۔ لیکن وہ تحریریں اتنی جاندار تھی کہ اتنے بڑے لوگ متاثر ہو گئے۔ اب کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو پتہ چلا کہ تحریر اور ہے اور عمل اور ہے، اور یہ واپس آئے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے موقف کو انہوں نے واضح کیا۔ اس میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل حق علماء جو ہے وہ ہر وقت میں ان کی نگاہ صرف دین پر رہتی ہے کہ دین میں تکربون کبھی بھی چلے گی نہیں، اور اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے کسی چھوٹے کی طرف سے ہو چاہے کسی بڑے کی طرف سے ہو۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا کام شروع فرمایا تو اس کام کو علماء کی رہبری میں اور ان کی معیت میں شروع فرمایا، ان کی معیت میں اور ان کی رہبری میں، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے نفس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو دائیہ پیدا ہوا ہے اچھے برے کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، کوئی آدمی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر جب اللہ نے کام کا یہ رخ کھولا تو مولانا نے ایک دم سے اس کو شروع نہیں کر دیا، بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، مفتی صاحب کے پاس، جو اس وقت میں دنیا کے بڑے مفتی تھے ہمارے ایشیا کے خاص کر کے، اور جا کر ان کے سامنے مولانا نے جو بات رکھی ہے وہ آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں امت کے سنبھلنے کے لیے میرے دل پر کام کا ایک رخ کھلا ہوا ہے، اور اس رخ پر چلنے کا اتنا زبردست تقاضا ہے میرے دل پر کہ میں اس سے رک نہیں سکتا، اس کے کام کے کرنے کا اتنا زبردست تقاضا ہے کہ میں اس پر رک نہیں سکتا۔ اس سے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ رخ جو میرے دل پر اللہ نے کھولا ہے یہ حق ہے یا ناحق ہے، قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ اور یہ خنجر بڑا لے کر اپنا خنجر سامنے رکھا تھا کہ اگر ناحق ہے تو میرے دل پر اتنا دائیہ ہے کہ میں رک نہیں سکتا ہوں، تو میں امت کو گمراہی میں مبتلا کر دوں گا، لہذا آپ مجھے قتل کریں تاکہ میں امت میں گمراہی نہ پھیلاؤں، اس لیے یہ میں خنجر لے کر آیا ہوں اور آپ کی ذمہ میرا قتل واجب ہے، یوں فرمایا۔ اور یوں فرمایا اگر حق ہے تو آپ فرما دیجئے میں اس کو پوری قوت سے چلاؤں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا آپ کا کام 100% حق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ امت میں اس کی استعداد ہے ہی نہیں، اور سارے وسائل دے کر دین کا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو نہیں کرتے،
اور آپ کے کام کی پہلی بنیاد ہے اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنا گھر بار چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کی کڑوی کثیری برداشت کرو، برتن مانجو، کھانا پکاؤ، صاف صفائی کرو، اور کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو. امت میں اس کی استعداد نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے اور اللہ کی بندوں کے ساتھ حسن ظن ہے کہ اللہ اس کام کو اسی رخ سے لیں گے اور امت اسی رخ سے کرے گی. تو مفتی صاحب نے فرمایا جاؤ پھر جا کرو، تمہارا کام 100% حق ہے. تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے علماء کی رہبری لی ہے، پھر اپنی پوری زندگی میں علماء اور مشائخ کی رہبری اور معیت میں اپنے کام کو چلایا ہے. اسی لیے کبھی مولانا الیاس صاحب رائے پور میں نظر آتے ہیں اور کبھی رائے پوری صاحب نظام الدین میں نظر آتے ہیں. کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں دنوں دن نظر آتے ہیں اور کبھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کئی دن نظام الدین میں نظر آتے ہیں. اور ان کے جو اسباب زمانے کے اندر میں ہوتے تھے میوات کے اور جگہ کے تو اسباب تھے ہی نہیں، تو ان اسباب میں اکثر کسی نہ کسی بڑے عالم کو کسی ادارے کے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. کبھی مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے ساتھ ہے، کبھی قاری طیب صاحب ہے، کبھی مولانا مدنی صاحب ہے. مولانا حفظ الرحمان جو جمعیت کے بڑے تھے وہ تو یوں کہتے تھے کہ یہ میری جماعت ہے، یوں کہتے تھے. یعنی سارے علماء جن شعبوں سے بھی اس کا تعلق ہو وہ سارے شعبوں کے علماء کی معیت میں اور رہبری میں اپنے کام کی اس گاڑی کو چلایا. معیت میں اپنے کام کو چلایا اور یہ کام 3 زمانوں تک اسی رخ سے چلتا رہا. یہ سارے کام کرنے والے ایک فکر کے ساتھ، اجتماعیت قلوب کے ساتھ، اور جو نہج ان کو ملا تھا اسی نہج پر سارے قائم رہے. کسی زمانے میں کسی فرد کی طرف سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیوں کہی جا رہی ہے اور کیوں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا. یعنی پوری طریقے سے کام کرنے والے کام پر مشتمل تھے. دوسری رخ یہ تھا کہ سارے اہل حق دنیا میں جو تھے وہ پوری طرح کام پر مشتمل ہو چکے تھے. کام کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال بچا ہی نہیں تھا. اہل حق کو، اہل باطل جو ہے ان کو تو بہت اشکالات تھے، ابھی تک ہے، لیکن اہل حق جتنے علماء تھے اور وہ مشائخ تھے اور جن جن شعبوں میں کام کرنے والے تھے وہ سارے کام پر اجماع کر چکے تھے کہ یہ کام حق ہے اور امت کے نفع کا کام ہے. اس کام میں کہیں انگلی نہیں رکھی جاتی. عملی طور پر جن کے پاس سہولت کی تعاون کی تو وہ تعاون کر رہے تھے، جن کے پاس سہولت نہیں تھی تعاون کی تو وہ تائید کر رہے تھے، اور تائید کے ساتھ میں اللہ کے سامنے دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. یعنی سارے اہل حق کی دعائیں، تعاون اور تائید ہمارے کام کے ساتھ تھے. لیکن ہمارے اللہ تعالی ہم سب پر اور کام کرنے والوں پر رحم فرمائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں یہ دونوں چیزوں میں کمی آنا شروع ہوئی. دیکھو کچھ حقائق ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر انکار کرے تو ایسا ہے جیسے دین کو راہ کہنا کہ صحیح حقیقت کا انکار ہے، ایسا ہی انکار ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ حضرات سے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی تدریجی طور پر یہ دونوں چیزوں میں کمی آنی شروع ہوئی. عملہ جو ہے اس کے اندر میں بھی انتشار اور الجھن کی باتیں شروع ہوئی. دوسری طرف اہل حق کو بھی ہم سے شکایت ہونے لگی کہ تمہارے بیانات اس قسم کے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل حق اور حق کی تائید کے بجائے ان کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے جو محسوس کیا کہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تم اپنے کام کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ قرآن اور حدیث کی غلط تشریح ہے اور اس کی غلط تشریح ہے اور تفسیر ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث پر سارے مفسرین، سارے محدثین اور سارے فقہا کام کر کے فارغ ہو چکے ہیں.
اب امت کی ذمہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تشریح کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو علماء نے یہ محسوس کیا کہ تمہارا کام اپنے ڈگر سے ہٹتا ہے. ہمارے کام کی بنیادوں میں یہ بات تھی کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کام اس رخ سے پیش کریں گے کہ جس میں نرمی ہو، شفقت ہو، محبت ہو، خیر خواہی ہو. شرابی کے ساتھ بھی یہی اور علماء اور مشائخ کے سامنے بھی یہی. اور ہم اس چیز سے بچیں گے جو کام کو نقصان دے. تو نقصان پہنچانے والی کیا چیزیں ہیں اس کی نشاندہی بھی پوری طریقے سے کی جا چکی ہے. اس دعوت کے پیش کرنے میں کسی کی تردید نہیں ہوگی. اچھی طرح میری بات کو سنیں، اس لیے کہ یہ اس وقت میں کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کام کی بات آئے تو ہم لیں اور نقصان پہنچانے والی بات آئے تو اس کو چھوڑیں. کسی کے پاس سے بھی آئے کام کے نفع کی بات لی جائے گی اور نقصان کی بات چھوڑ دی جائے گی. کسی کے پاس سے بھی آئے تو ہمارے کام کی بنیادوں میں یہ تھی کہ اگر اس میں تردید کا پہلو آئے گا تو کام فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا. اگر اس میں تنقید آئی کہ یہ شعبہ ناقص ہے اور ہمارا شعبہ کامل ہے، اگر تنقید آئی تو کام متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اس کے اندر میں تنقید آئی کسی شعبے پر یا اس میں تقابل آیا، اس لیے 4 چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے اپنی دعوت کے پیش کرنے میں کہ ہمارے دعوت کے پیش کرنے کا اسلوب ایسا ہوگا کہ جس میں تنقید بھی نہیں، تنقید بھی نہیں، تنقید بھی نہیں اور تقابل بھی نہیں. اگر یہ باتیں ہوں گی تو کام بھی پھیلے گا اور عداوت بھی پھیلے گی. دونوں کام ایک ساتھ پھیلے گا. دعوت کی تو مزاج ہے کہ وہ جتنا بھی ہے جو پھیلے گا، اس دعوت کے ساتھ جو چیز لگ جائے گی وہ پھیلے گی. تو دعوت بھی پھیلے گی اور عداوت بھی پھیلے گی، دونوں چیزیں ساتھ پھیلے گی. اس لیے ہم کو دوائی بھی دیا ہے اور پرہیز بھی دیا ہے. یہ تمہاری دوائی ہے اور یہ پرہیز ہے. دوائی نہیں کھاؤ گے تو تندرستی نہیں آئے گی اور دوائی کھاؤ گے پرہیز نہیں کرو گے تو بھی دوا کام نہیں کرے گی. تو یہ پرہیز بتایا تھا. دوسری بات ہماری اس محنت میں یہ بتائی تھی کہ دیکھو ہماری نبوت کو امت کے سامنے پیش کرنے کے اندر میں تمہارے اسلوب میں غلو نہیں ہونا چاہیے اور غرور نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو غلو نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے ہر عمل کی ایک حد متعین کیا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. یہ ساری شریعت کی طرف سے طے ہے اور شریعت کامل اور مکمل ہے. اس میں قیامت تک نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے. اب شریعت نے جس عمل کا جو حق اور درجہ دیا ہے اس سے آگے بڑھانا غلو ہے. اس لیے غلو سے بچنے کا حکم دیا. ایک بہت بڑے عالم مفسر گزرے ہیں مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تب مولانا یوسف صاحب سے یہ 4 باتیں فرمائی تھی کہ دیکھو مولانا تمہارا کام تو بہت بڑا کام ہے لیکن تمہارے کام کرنے والوں پر مجھے جو خطرہ ہے وہ 4 چیزوں کا خطرہ ہے. ایک غلو کا ہے، ایک غرور کا ہے. ایک تو حد سے آگے نکل جاوے کسی چیز کو بیان کرنے میں. شریعت نے جو حد رکھی ہے اس سے آگے بڑھ گئی تو اس کو غلو کہتے ہیں. اس کی گنجائش نہیں اسلام میں اور قرآن میں اس کو منع کیا گیا. فرمایا دوسری چیز غرور ہے کہ تم اپنے مجمع کو دیکھ کر کے نشے میں آ جاؤ اور کسی کو نظر میں لانے کے بجائے سب کے اوپر ہاتھ صاف کرنا شروع کرو. فرمایا اس کو غرور کہتے ہیں. فرمایا مجھے تمہارے کام کرنے والوں پر اس 2 چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں اس میں غرور نہ پیدا ہو جائے اور کہیں ان میں غرور نہ پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے جو خطرہ ہے تمہارے کام کرنے والوں سے وہ تعصب کا اور تہذب کا. مختلف جنسیتیں ہیں، مختلف قومیتیں ہیں جو اس محنت میں آئے گی تو کہیں یہ تعصب کا شکار نہ ہو جائے. جب یہ ہماری پارٹی ہے اور یہ ہماری زبان کے ہیں اور یہ ہمارے رنگ کے ہیں، یہ ہمارے ملک کے ہیں، ہماری پارٹی کے ہیں. فرمائے اس کو تعصب کہتے ہیں اور تعصب سے باطل پھیلتا ہے، حق نہیں پھیلتا کبھی بھی. حق جو پھیلتا ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے. حق کے پھیلنے کی شکل کیا ہے؟ تعاون ہے. اور باطل کے پھیلنے کی شکل کیا ہے؟ تعصب ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھو ساری انسانیت کا جو توڑ پھوڑ ہو رہا ہے وہ اسی تعصب کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہیں زبان ہے، کہیں ملک ہے، کہیں رنگ ہے، کہیں پر قومیں ہیں. یہ سارے توڑنے کے اسباب ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے خطرہ ہے تعصب کے ساتھ تہذب کا، پارٹی بندی کا. کہ تمہارے کام کرنے والے مختلف عنوانات پر مختلف پارٹیوں کے اور
اور تحزب کا اور حزب کا شکار ہو جائے. اور جب ان کے اندر میں تحزب پیدا ہو جائے گا اور تعصب پیدا ہو جائے گا تو یہ کام اپنے آپ مر جائے گا. اس لیے ہمارے کام کی یہ بنیادیں ہیں. تو ایک طرف جو ہے جب یہ بنیادوں میں کچھ فرق آنا شروع ہوا تو اس وقت کے جو لوگ اہل اللہ تھے انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا, علماء نے بھی محسوس کیا, اور ہماری اس محنت کے جو سمجھدار کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا. اور سمجھداری کے لیے میرے دوستوں دو باتیں ضروری ہیں, ایک محنت ضروری ہے اور ایک صحبت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ایک محنت ضروری ہے. کسی بھی محنت کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عملی طور پر محنت سے گزرے, اور دوسرا صحبت ضروری ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنے نظام الدین کے بڑے جن پر ہم سب کو پورا اعتماد ہے, بڑے علماء میں ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ ہماری اس محنت میں قربانی کی ساری شکلیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی تربیت میں کچا پن نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کمی ہے. ایک کمی ہے نگرانی کی اور ایک کمی ہے صحبت کی, جس کی وجہ سے قربانی کے باوجود بھی کچا پن زندگیوں کے اندر میں نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ دو بنیادیں ہیں, ایک محنت ہو اور ایک صحبت ہو. تو اس کو جو ہے وہ اپنے لوگوں نے بھی, علماء نے بھی محسوس کیا, اور کام کرنے والے وہ طبقہ جنہوں نے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب کی صحبت پائی ہوئی تھی اور یہ زمانہ بھی دیکھا تھا, تو انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ بات میں بگاڑ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اس کو سنبھالنے کا کیا راستہ؟ تو اس کے لیے بے نام کے بہت سارے خطوط آئے نظام الدین نے کہ بھائی تمہاری نظام الدین کا رویہ بدل رہا ہے بات کا. آپ لوگ عقائد میں مسائل میں بات نہیں کرتے تھے, آپ کسی شعبے پر تنقید نہیں کرتے تھے, لیکن ابھی اس کی باتیں تمہارے یہاں سے آ رہی. تو بہت سارے خطوط نام کے ساتھ بھی آئے اور بغیر سارے خطوط بغیر نام کے بھی آئے. یہ کوشش شروع ہوئی جب اس چیز میں کمی محسوس ہوئی تو دونوں لائن دونوں طرف سے آئی, ساتھیوں کی طرف سے بھی آئی, علماء کی طرف سے بھی یہ باتیں آئی. اسی کے ساتھ ساتھ جب دیکھا مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کی وجہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ تھی کہ بھئی ہمارے اس کام کے اندر میں جو نظام ہے شورا کا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا ریاض صاحب کا ملحوظ ہے کہ ہمارے یہاں کام کی قبولیت کی یہ 3 شرائط ہے کہ جو کام ہوگا وہ مشورے سے ہوگا, اجتماعیت کے ساتھ ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ہوگا. تو کام بھی محفوظ ہے, کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. اور اگر ایک چیز چلی گئی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائے گا. تو ہماری جو مشورے کی بنیاد تھی وہ محسوس کیا کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ساتھیوں کے اندر میں یہ انتشار شروع ہوا ہے, اور ساتھیوں کے اندر میں 2 فکریں بننا شروع ہوئی. ایک فکر یہ کہ بھئی جو یہاں سے کہا جائے گا وہ ہم کریں گے, چاہے مشورے سے ہو چاہے بغیر مشورے کے. ایک فکر یہ بنا کہ نہیں, جو بات مشورے سے کہی جائے گی وہ ہم کہیں گے. ہمارا کام کرنے والا یہ 2 نظریوں میں تقسیم ہو. دوسری طرف اہل حق جو ہے ان کو ہمارے سے دوری بڑھنا شروع ہوئی. تو اس ضرورت کو محسوس کر کے مولانا زبیر صاحب کی حیات میں ساتھیوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنی شورا کی تکمیل کریں. اس لیے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لے جانے سے پہلے آپ نے 10 آدمیوں کی شورا بنائی تھی, اور اپنی زندگی میں وہ شورا نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. مشورہ وہیں کرتے تھے, حضرت کو لے جا کر بتاتے تھے, وہ تو بیمار تھے معذوری کی وجہ سے. تو اب اس میں کہ کافی لوگ ایک دوسرے کے بعد چلے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کیا گئے کہ اپنے پیچھے بہت لوگوں کو فوری طور پر لے کر گئے, چند سالوں میں سارے چلے گئے. تو حضرت جی تو مولانا زبیر صاحب سے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ اپنی شورا کی تکمیل کر لیں. تو انہوں نے کہا اچھی بات. جب یہ جماعت دور میں وہاں جا رہی تھی تو ان کے ذریعے سے کہلوایا مولانا زبیر صاحب نے کہ آپ حاجی صاحب کو میری طرف سے یہ پیغام دیں کہ بھئی یہ شورا کی آپ کو تکمیل کرنی ہے, اور اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس کو مکمل کرنا ہے. بہرحال اللہ کو منظور یہ تھا
کہ وہ سفر سے یہ لوگ واپس بھی نہیں آئے اور مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اللہ ان کو عطا فرمائے. بہرحال ان کے انتقال کے بعد میں پھر ساتھیوں نے اس کا تقاضا کیا. کئی مرتبہ خطوط بھی لکھے گئے اور اس خطوط کے لکھنے میں مولانا ابراہیم صاحب بھی ہے, مولانا یعقوب صاحب بھی ہے اور مولانا احمد لاڈ صاحب بھی ہے. مطلب یہ سارے بڑوں کی معیت میں یہ کام شروع ہوا. عمومی مجمع کو الجھائے بغیر, کہ عمومی مجمع میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے, عمومی مجمع اپنا کام کرے, جو ضرورت کی بات ہے اپنے بڑوں سے سمجھ کر کے اس کو حل کر لیا جائے. اس لیے عموم میں کوئی بھی بات لانے کے بجائے جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے اس بات کو بارہا رکھا گیا. خطوط کے ذریعے سے بھی رکھا گیا اور مذاکروں کے ذریعے سے بھی رکھا گیا, لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کے بجائے اور اس مجمع سے افہام و تفہیم کی کوئی کوشش کرنے کے بجائے ان باتوں کو عمومی مجمع میں نامناسب طریقے سے لایا گیا کہ جس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو. حالانکہ ان باتوں کا کوئی تعلق عموم سے ہے ہی نہیں, لیکن اس کوشش کو نامناسب طریقے سے عموم کے اندر میں لایا گیا. بہرحال ساری کوششیں ہو گئی اور اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اپنے یہاں پر. تو اپنے یہاں پوری دنیا کا دستور یہ ہے شروع سے کہ جو مسائل ہوتے ہیں جو پورے عالم سے متعلق ہوتے ہیں اس کے رکھنے کی 3 جگہیں ہوتی ہیں. ایک جگہ ہے پڑوس کا اجتماع, جس میں دنیا کے سارے پرانے تقریباً جمع ہوتے ہیں. اس وقت میں 85 ملکوں کے لوگ وہاں پر تھے. 8-10 ہزار آدمی, 6-8 ہزار آدمی تھے اور 85 ملکوں کے لوگ وہاں پر آئے تھے. اس میں شورائیں بھی آتی ہے. دوسرا موقع جو ہے وہ کاکرین ہے, بنگلہ دیش ہے, جہاں پر اجتماع میں دنیا کے لوگ آتے ہیں اور اکثر مشورے والے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اور تیسرا موقع حج کا تھا کہ جس حج کے اندر میں دنیا کے پرانے اپنے مسائل لے کر کے آتے تھے. تو اب یہ مسائل کے رکھنے کی جگہ جو ہے وہ یہ 3 جگہیں تھی ہمارے بڑوں کے زمانے سے لے کر آج تک. تو جب یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہاں رکھا گیا. بہرحال وہاں افہام و تفہیم کی پوری کوشش کے ساتھ ایک شورا کی تکمیل ہوئی اور اس تکمیل میں بعض ہمارے ساتھیوں کو اشکال ہوا اور اس کو قبول نہیں کیا گیا. جب یہ رخ قائم ہونے لگا اپنے یہاں تو میں نے اپنے 2 دوست ہیں ہمارے ساتھ جو ہم تبلیغ میں یہاں پر 40 سال سے چلتے ہیں, میں نے اپنے ان 2 دوستوں سے کہا کہ یہ رخ جو اس وقت میں چل رہا ہے یہ بہت خطرناک رخ ہے. اس لیے کہ جوگیشوری سے چرچ گیٹ کی ٹرین پکڑیں گے, کیونکہ بھائی اپنے کو معلوم ہے کہ نہیں کہ کون سے اسٹیشن آئیں گے. بادلہ بھی آئے گا, سانتا کروز بھی آئے گا, کھار بھی آئے گا, باندرا بھی آئے گا. تو جب یہ رخ شروع ہوا تو اس وقت میں نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا, اپنے ممبئی کے, میں نے کہا کہ دیکھو آپ حضرات کا بہت گہرا تعلق ہے ذمہ داروں کے ساتھ میں, آپ اس مسئلے کو اگر اپنی وجاہت اور تعلق کے ذریعے سے اگر رخ موڑ سکتے ہو نہ سے ہاں کی طرف تو پورا کام عافیت میں آ جائے گا اور کام الجھن سے نکل جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو ایسے خطرات سامنے کا لائیں گے کہ کام کو بھی سنبھالنا اور اپنے کو بھی سنبھالنا اور عملے کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے. یہ باتیں اپنے دوستوں سے میں نے کہا کہ یہ اگر آپ لوگ اس پر قابو پا لیے تو یہ آپ کی اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی نیکی ہوگی جو آپ کی نسلوں کے کام آئے گی. بہرحال اللہ کو جو مقدر تھا وہ ہوا اور وہ چیز جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچی جو آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد میں جب ساتھیوں نے دیکھا کہ اب اس کو سدھارنا بھی مشکل ہے اور یہاں رہ کر کام کرنا بھی مشکل ہے, تو پھر اس کے بعد کام کی حفاظت کے لیے ساتھیوں نے ایک اقدام کیا کہ جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ایک طرف عملے کو سنبھال نہیں سکتے, ایک طرف اہل حق کو مطمئن کر نہیں سکتے, تو چاروں ناچار اپنے آنسوؤں کے ساتھ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کی حفاظت کے لیے ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہ ہو, کسی کے ساتھ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کام کی حفاظت میں ہم اپنی زندگی گزاریں. اب یہ جب مرحلے سے جب گزرنا شروع ہوا تو اس کے بعد میں بہت ساری کوششیں ہوئی کہ بھئی یہ مرحلہ جو ہے یہ پار کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اچھا رخ دینے کے لیے کوئی کوشش ہو جائے. اس کے لیے جو کوشش ہوئی اس میں ایک کوشش تو عرب مہمانوں کی طرف سے ہوئی. یہ عرب مہمان جب حج میں ہمارے جماعت گئی یہاں سے تو ان کی وہاں ملاقات ہوئی.
اور اس 5 ملاقات میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ 15 اکتوبر کو ہم لوگ وہاں آئیں گے اور آ کر کے آپ سے بھی بات کریں گے اور آپ کے ساتھی جو آپ سے ناراض ہیں اور کسی وجہ سے جو ہے ان کو غلط فہمیاں ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ طے ہو گیا وہاں پر حج میں، اور طے ہونے کے بعد میں وہ جماعت واپس آ گئی۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ اپنے وقت پر یہاں پر پہنچے نظام الدین میں، اور پہنچ کر کے انہوں نے مسافے کا وقت تھا جماعت کی روانگی کا، تو یہ لوگ بھی لائن میں لے جا کر کے مسافہ کیا۔ بہرحال مسافہ ہو گیا، لیکن ان مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ سرد مہری کے ساتھ میں ہمارا مسافہ ہوا۔ عربوں میں عام طور پر جو استقبال ہوتا ہے ایک دوسرے کی ملاقات کا، ملنے کا، وہ کوئی چیز وہ کہتے ہیں ہم کو نظر نہیں آئی، بالکل سرد مہری جیسے عام آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اسی۔ اس کے بعد کھانے پر جمع ہو گئے۔ کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ مولانا اٹھ کر کے جانے لگے تو یہ لوگ بھی دسترخوان چھوڑ کر پیچھے ہو گئے، اور جو گلی ہے مولانا کے کمرے تک جانے کی، اس کے اندر میں مولانا سے یوں کہا کہ مولانا ہم لوگ تو آپ سے جو معاہدہ ہوا تھا 15 تاریخ کو آنے کا، آپ نے کہا تھا مجھ سے پہلے بات کرنا، لہٰذا ہم لوگ اس کے لیے 2 دن پہلے آئے ہیں 13 تاریخ کو۔ تو مولانا نے کہا کہ کوئی وعدہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اور تم لوگ اس کے اہل بھی نہیں ہو، اور تم جانے والوں سے کہو کہ اگر تم کو ضرورت ہے تو آ جاؤ، مرکز کو ان کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں؟ اگر یہاں اعمال کے ساتھ میں جڑنا ہے، اعمال میں لگنا ہے تو یہاں آؤ، باقی اور کوئی بات کرنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا زور سے ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ شرمندہ ہو گئے کہ بھئی ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے یہ نظام الدین کے مجمع کو سنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات ہو گئی، اس کے بعد میں یہ لوگ آ گئے۔ جب ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ بھی دلی میں رہنا، تو کچھ لوگ سفر میں تھے تو سفر میں سے دلی آ گئے، کچھ لوگ اپنے ملک میں تھے تو ملک سے اپنی مصروفیت چھوڑ کر وہاں آ گئے کہ بھئی اگر کوئی چیز صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے تو اپنے کو ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ ہم تو کوئی اختلاف کی بنیاد ہی نہیں ہے، صرف کام ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی کسی سے اختلاف ہے نہ کسی جگہ سے اختلاف ہے، صرف کام کا مفاد جس چیز میں ہے اس کے لیے الگ ہوئے ہیں، اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم تو ایک سر کے بل جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ لوگ بھی سارے پہنچ گئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے جگہ پر، تو مہمانوں نے آ کر کارگزاری سنائی کہ ہماری ملاقات کا تو یہ نتیجہ ہوا، یعنی کوئی مثبت نتیجہ اس کا نکلا نہیں۔ ان سے کہا گیا کہ مثبت نتیجہ نہیں نکلا تو آپ لوگ چلے جاؤ، اب کیوں پریشان ہوتے ہو آپ لوگ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو آئے ہیں تو اور کوشش کریں گے، تو اور کوشش کے اندر میں ایک واسطہ بنائے کہ بھائی تم لوگ تو جا کر مت وقت لو، کوئی ایک ساتھی اور ہے جو ذمہ داروں کا بیٹے ہیں وہاں رہتے ہیں، ان سے کہا تو ان کے ذریعے سے آپ ٹائم، تو انہوں نے 1 گھنٹہ جا کر کے بات چیت کیا، مذاکرہ کیا، اخیر میں جو ہے وہ اس بات مجلس پر اس بات پر ختم ہوئی کہ وہ لوگ جو ہے وہ مہمان یہاں کھانے کے لیے آ سکتے ہیں، اعمال کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں آ کر کوئی موضوع نہیں چھیڑ سکتے اس قسم کا، اس حد کی جو بات ہے وہ یہاں نہیں کر سکتے، تو اگر وہ یہاں کریں گے اور مجھے کریں گے تو اس کے بہت اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر میں نظام الدین بیواتیوں سے بھر جاتے اور ان کا یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے، تو یہ کوشش بھی ان کی ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری کوشش کیا کچھ اور ذمہ داروں کے ساتھ خط بھیج کر کے، تو انہوں نے آ کر کے صبح میں ان کو ملے اور ان کے سامنے بات چیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو مولانا کے بلانے سے یہاں پر آئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ لوگ بھی یہاں موجود ہے، بیٹھ کر کے اس کو سمجھ لیجیے آپس میں، اور جو اشکال ہو اس کو رفع کر دیجیے اور ہم کو فون کر کے بتا دو تو ہم ان کو بتا دیں گے، تو اپنا وقت بڑھا دیں گے، نہیں تو یہ شام کو جانے والے ہیں۔ تو وہاں سے کوئی بھی جواب آیا نہیں، جواب تو نہیں آیا، اوپر سے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوئی، اور مشکلات یہ پیدا ہوئی کہ اس ہوٹل کے اندر میں جہاں گیسٹ ہاؤس میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر پولیس کی بٹالین آ گئی، اور انہوں نے آ کر ان کی تحقیق شروع کیا کہ تمہارے پاس پاسپورٹ کہاں پہ ہے اور کیا ہے، تمہارے پاس سامان کیا ہے، کیا لکھتا کیوں آئے ہو، یہ سارا شروع ہوا۔ بہرحال وہ چلے گئے، کہا ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی آئیں گے تمہاری تحقیق کرنے کے لیے۔ تو ہوٹل کے مینیجر نے فون کر کے پوچھا پولیس اسٹیشن سے کہ بھئی تمہاری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم سب پوری کر چکے تھے، یعنی کوئی باہر کا آدمی آ کر کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے تو ہوٹل والوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میں اس کا ایڈریس اور اس کا پاسپورٹ کا جیروکس ہے وہ بھجوا دیں، تو ہم تو سارا بھجوا چکے تھے، پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا ضرورت ہے چاہیے ہمارے ہوٹل کو بدنام کرنے کے لیے پولیس کے آنے کی۔
اس نے کہا کہ وہ غیر معروف جگہ سے ہم کو فون آیا تھا کہ کچھ غلط لوگ آ کر کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا ہم اس کی انکوائری کے لیے تمہارے پاس میں آئے۔ ہمارے پاس فون آیا تھا کہ کچھ غلط لوگ ہیں کہ جو یہاں اس گیسٹ ہاؤس میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے۔ بہرحال بیچارے وہ لوگ تو لاچار ہو کر کے واپس چلے۔ بہرحال ایک کوشش یہ ہوئی۔ اس کے بعد میں دوسری کوشش یہ ہوئی کہ ابھی رائے کے اجتماع میں الحمدللہ دونوں اجتماع میں تقریباً 8 لاکھ کا مجمع تھا۔ تقریباً 8 لاکھ کا مجمع تھا اور تقریباً 7 سے 8 ہزار کا مجمع 85 ملکوں کا تھا۔ 85 ملکوں کے لوگ یہاں پر اجتماع میں، کوئی پہلے اجتماع میں، کوئی دوسرے اجتماع میں، اس طریقے سے 7,000 کا مجمع اور 85 ملکوں کے لوگ، اور 8 لاکھ کا 2 اجتماع میں مجمع تھا۔ پہلا مجمع جو ہے وہ زیادہ تھا، دوسرے میں تھوڑا کم تھا، لیکن دونوں کا ملا کر 8 لاکھ کا مجمع تھا۔ وہاں سے 110 جماعتیں سال کی نکلی اور 75 جماعتیں جو ہے وہ 7 مہینے کی نکلی، جو ان کے یہاں ملکوں میں نکلنے کا رواج ہے۔ وہ لوگ 4 مہینے کے لیے نہیں جاتے، وہ لوگ 7 مہینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس 75 جماعتیں جو ہے وہ 7 مہینے کے لیے نکلی، اور اسی کے ساتھ میں دوسری جو جماعتیں چلے کی اور 4 مہینے کی اور کم و بیش وقت کی نکلی، سب ملا کر 4200 جماعتیں جو ہے وہ یہ دونوں اجتماعات سے نکلی۔ اب اس اجتماعات کے دوران میں حاجی صاحب نے ان قرآنوں کی مجلس میں، ان کی ایک الگ قیام گاہ ہوتی ہے، حویلی کر کے ایک جگہ ہے اجتماع سے بالکل لگ کر، تو وہاں پر یہ جو ملکوں کی شورا آتی ہے ان کا قیام وہاں ہوتا ہے، اور مہمانوں کا اور جو دوسری جماعتیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی خصوصی انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ شورا کے لوگ ایک دائرے میں رہتے ہیں۔ تو وہاں پر حاجی صاحب نے 2 مرتبہ بات کیا، اس میں بہت ساری باتیں کام کی کہی انہوں نے، لیکن اس مجمع میں سے کچھ لوگوں نے صرف ایک بات لیا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ حاجی صاحب نے یوں کہا ہے کہ سب استغفار کر کے نظام الدین چلے جاؤ، بس اتنی سی بات کیے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ حالانکہ حاجی صاحب نے اس کے ساتھ اور بات بھی فرمائی تھی، اور حاجی صاحب جو ہے وہ ان کا 50 سال کا 60 سال کا معمول ہے کہ ہر جماعت کو یہی کہتے ہیں کہ نظام الدین جاؤ، میوات جاؤ، دو آبا جاؤ، اس لیے کہ یہ علاقہ اپنے بزرگوں کی محنت کا علاقہ ہے۔ تو ان کے معمول میں یہ چیز داخل ہے، کیسے بھی حالات وہ یہی بات کہہ رہی ہے۔ تو جب یہ بات یہ سامنے آئی اور ساتھیوں نے اس کا غلط رخ دیا، تو پھر شورا کے لوگ جمع ہوئے۔ جو شورا کی تکمیل ہوئی تھی اس میں سے 9 لوگ وہاں پر موجود تھے، باقی 4 آدمی اس میں نہیں تھے۔ اچھا، وہاں اجتماع میں جانے کے لیے وہاں سے دعوت نامہ نظام الدین بھی آیا مولانا پر، جیسے وہ لوگوں کا معمول تھا کہ ہر سال وہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں سے کون کون ساتھی آئیں گے، اس کی ڈیٹیل آپ ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کی ویزا کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کو تقریباً 2 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی خط لکھا اور اپنے ساتھیوں کے بعد بھی لکھا کہ بھئی آپ لوگ بھی جن ساتھیوں کو مناسب سمجھتے ہیں اس اجتماع میں آنے کے لیے ان کے نام بھی دیں۔ تو یہاں سے بھی نام دیے گئے، وہاں سے نام دینے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ لاسٹ میں تو مولانا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ 10 آدمی جائیں گے یا 11 آدمی جائیں گے۔ بہرحال وہ 10 آدمی وہ آئے اور 2 ساتھی بعد میں آئے، اس طرح 12 ساتھی آئے وہاں سے، اور یہاں سے تقریباً 20, 22, 25 ساتھی یہاں سے۔ بہرحال اجتماع جو ہے وہ عافیت سے ہو گیا دونوں۔ جب اجتماع کے دوران میں حاجی صاحب کی 2-3 مرتبہ بات ہوئی اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ بھئی نظام الدین جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے بزرگوں کی قربانی کے اثرات ہیں، تو ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحیح وضاحت ہونی چاہیے۔ تو اب اس کی وضاحت کے لیے کیا کرنا، تو اس کے لیے شورا کے لوگ بیٹھے جو سارے مجلسوں میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب نے جو باتیں کیا ہے وہ باتیں ساری قلم بند کی جائے، اور قلم بند کر کے اس تحریر کو مولانا کے پاس بھیجا جائے اور مولانا سے درخواست کی جائے کہ یہاں پر آنے کی، تاکہ یہاں پر جو بھی مسائل ہیں ہم بیٹھ کر کے سوچ لیں گے۔ اس کے لیے وہ ایک خط بنایا ذمہ داروں نے شورا کی، اور مولانا ایک آدمی کو لے کر کے یہاں نظام الدین بھیجا گیا۔ مولانا کو بھی دعوت دو کہ حاجی صاحب بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، ساتھی بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لائے، ایک اجتماع نکل گیا ہے، دوسرا اجتماع میں آپ آ جائے،
ویزا کا انتظام تو پہلے سے ہو چکا تھا ان کا، اس لیے تو پہلے سے ان کی کوششیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ خط بھی ہے ان کو دے اور ان کو ساتھ میں لے کر آئے یا خط کا جواب لے کر آئے۔ بہرحال انہوں نے ایک ساتھی جو آیا اس کے ساتھ مولانا جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خط کا جواب دینا تھا وہ تحریر میں تو نہیں دیا، لیکن زبانی جو جوابات دیے وہ مثبت انداز میں دینے کے بجائے ایسے منفی انداز میں دیے کہ جس کی وجہ سے دوریاں اور بڑھے اور مفاہمت کے امکانات ختم ہو۔ حالانکہ رخ تو یہ ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ کوئی ایسا مثبت اس کے جوابات ہوتے کہ جس میں دوری کم ہو اور مفاہمت کی کوئی امکان پیدا ہو جائے، تو اس کے بجائے ایسا رخ ہو۔ بہرحال وہ خط بھی جو ہے وہ موجود ہے جو مولانا کو لکھا ہے۔ اس کے بعد بھی جب وہاں کے ذمہ دار ساتھی جمع ہوئے اور یہ شورا کے ساتھی جو 9 ساتھی تھے، اور جمع ہو کر کے انہوں نے سوچا کہ ان حالات میں اب کام کی حفاظت کی اور ترقی کی کیا شکل ہے، جبکہ ایک طرف ہمارا مجمع بھی دن بدن بکھر رہا ہے اور اس کے اندر میں بھی تقابل کی شکل پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تو پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد تقابل کی کوئی شکل تو ہونا نہیں چاہیے کہ یہ اس کو منع کرے، یہ اس کو برا کہے، یہ اس کو برا کہے، یہ چیز تو ہمارے کام میں ہونا نہیں چاہیے۔ تو اب اس وقت میں کام کی حفاظت کے لیے کیا شکل کرنا؟ تو اس کے لیے وہ سب شورا کے لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے کچھ چیزیں طے کیا، اور وہ طے کر کے اس کو تحریر میں لا کر کے وہاں پر جو قرآنوں کا مجمع تھا اس پورے مجمع کے ساتھ ایک تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جبکہ بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا اس وقت میں وہاں پر جو مسجد کے اندر میں ایک بیان ہوا تھا وہ بیان پڑھ کر سنایا گیا اور اس کے بعد وہ تحریر سنائی گئی۔ یہ 2 تحریر بھی میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کو بعد میں سنا دوں، لیکن اس وقت میں ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی 2-4 بات کہہ کر کے پھر میں وہ خط آپ کو سنا دیتا ہوں دونوں۔ اس وقت میں میرے دوستوں جب ہم اطلاع سے گزر رہے ہیں اور یہ حالات یہ سمجھو کہ مقدرات سے جو ہو گئے، مقدر میں جو ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اس کے اسباب کیا ہے، ان اسباب میں بھی ہم کو الجھنا نہیں ہے اور الجھ کر کسی کی عیب جوئی نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں زبانیں غلط کھولنا نہیں ہے۔ اب اس وقت میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے سنبھل جائے اس محنت میں اور ہمارا کام کیسا سنبھل جائے اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ذمہ داری کسی ایک فرد پر یا کسی ایک جماعت پر نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری پوری امت پر ہے اور امت کے خاص کر کے اس طبقے کے ساتھ ہے کہ جس طبقے کو اللہ نے اس محنت میں لگا رکھا ہے۔ تو اب اس وقت میں اس کام کے بچانے کی اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کیا شکل ہے؟ اس کام کو بچانے کی اور بچنے کی شکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھی گروہ بندی کرنے کے بجائے یہ اس گروہ کا آدمی ہے، اس گروہ کا آدمی ہے، اور پارٹی بندی اور عصبیت کا شکار ہونے کے بجائے ہم کام کو سمجھے اور کام سے جوڑے اور کام سے لوگوں کو جوڑے۔ اس لیے کہ کام کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر ہم کسی بھی چیز غلط چیز کو بھی لے لیں گے، صحیح چیز کو بھی نہیں لیں گے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا مانگیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم دے، یعنی سمجھ دے۔ سمجھ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ایک آدمی کو حق کی سمجھ مل جائے کہ یہ حق ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، 2 چیزیں مانی گئی اور 2 چیزوں سے استعاذہ کیا گیا کہ اے اللہ تو مجھے حق سمجھا دے۔ اس لیے کہ حق میں سمجھ میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا پر اگر آپ نظر ڈالو گے تو دنیا میں کروڑوں انسان نہ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق سمجھ کر جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا، اس وقت خون کے آنسو ہوئے گی۔ اس لیے حق سمجھ میں آنا چاہیے۔ دوسری دعا آپ نے جو مانگی کہ حق پر چلنے کی مجھے طاقت دے دیجیے۔ حق سمجھے گا آدمی کب؟ جب کام سمجھا ہوا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ بات کام کے نفع کی ہے کہ کام کے نقصان کی ہے۔ تو اب کام کی سمجھ پیدا کرنے کا سب سے طاقتور راستہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا اللہ سے اپنا تعلق بڑھاوے۔ جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا اتنی صحیح رہبری اللہ کی طرف سے ہوگی، یہ پکی پکی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا جس کا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اللہ اس کے دل کی رہبری کریں گے۔ اسی لیے بات اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زبردست رہبری کیا کہ حالانکہ ظاہری بصارت نہیں ہے
لیکن اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے تو یہ کہیں گے کہ یہ آیت ہے، حدیث پڑھے تو کہیں کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور اگر کوئی موضوع حدیث پیش کرے تو وہ کہے کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ قرآن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ نور ہے ہی نہیں۔ اس درجے کی اللہ کی طرف سے بصیرت جو ہے وہ ملتی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہم اپنا تعلق بڑھائیں، اور اللہ سے تعلق کے بڑھانے کے لیے دو ہی راستے ہیں، انفرادی اعمال ہے، اجتماعی اعمال ہے۔ انفرادی اعمال بھی واضح ہیں، اجتماعی اعمال بھی واضح ہیں، یہ دونوں میں ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، اپنے آپ کو پابند بنائیں، ایمان والوں کو ترغیب دیں، انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال بھی، اور اس کو پورا کریں، اس لیے کہ ادھورے کام سے کبھی تربیت مکمل نہیں ہوتی، سارے کام کیے جائے اور روز کیے جائے تو آدمی جو ہے وہ بنتا چلا جائے۔ اس لیے ایک راستہ تو حق تک پہنچنے کا اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا ہے۔ دوسرا راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس محنت کی کمی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اس درجے تک ہم نہیں پہنچے ہیں، تو اپنے یہاں شہر میں، اپنے یہاں ملک میں ایسے علماء ربانیین ہیں کہ جن سے آپ حق نہ حق کو جا کر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے یہاں امانت دار ایسے پرانے لوگ موجود ہیں جو بڑوں کی صحبت یافتہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کام کے نفع کی یا نقصان کی، تاکہ کام سے ہم جڑیں، کام کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، کام کے نفع کی بات کہیں سے بھی آئے، کوئی گروپ بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام کے نفع کی بات کسی جگہ سے آئے، کسی فرد کے پاس سے آئے، کسی جماعت کے پاس آئے، کسی مجمع کی طرف سے آئے تو اس کو لیا جائے، اور کام کے نقصان کی بات کہیں سے بھی آئے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کسی بھی آدمی کی نجات جو ہوگی وہ صرف حق کے اتباع سے ہوگی، اور حق ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فرمایا حق کے بعد کیا ہے؟ فرمایا گمراہی ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کام کے ساتھ جڑیں، کام کو سمجھیں، کام کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، اور کسی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اس وقت میں جو رخ ہے وہ تو اتنا غلط رخ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے کام کو ذبح کرنے والا رخ ہے۔ جو رخ اس وقت میں قائم کیا جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کام کو ذبح کرنے کا رخ ہے، اور کام کو 50 سال پیچھے دھکیلنے والا رخ ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر پورا اعتماد تھا، آج ان سے اعتماد مجروح ہو گیا، اور پتہ نہیں ان کے بارے میں ایسے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنے والوں کے لیے بھی نامناسب الفاظ اور ان کے لیے بھی نامناسب الفاظ۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور تبلیغ کے اندر میں محنت کرنے کے باوجود سمجھ کچھ بھی نہ آنے کی علامت ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہم کام کے مفاد پر اور کام پر جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہماری اور کام کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے ساتھ میں میرے دوستو حاجی صاحب بہت اہتمام سے جو بات فرما رہے تھے، اس وقت میں اپنے عملے کو سب سے زیادہ استغفار بڑھانا چاہیے۔ فرمایا استغفار سارے مسائل کا حل ہے اور ساری تنگیوں سے نکلنے کا حل ہے۔ تو ایک تو اپنے انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ میں استغفار کی ہم کثرت کریں، اور اللہ کے سامنے دعاؤں کو خوب بڑھائیں، آہوزاری کو اللہ کے سامنے بڑھائیں، اس لیے کہ رونا یہ بہت بڑا کیمیا ہے۔ بڑے مسئلے جو بڑی طاقتوں سے حل نہیں ہوتے ہیں وہ رونے کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ جو واقعہ سنتے ہیں کتابوں میں، ایک اللہ والوں کا بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، ان کے بعد دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو سارے قرض کا جمع ہو گئے ان کے پاس میں، اور سب لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے۔ اتنے میں ایک لڑکا جو ہے وہ کچھ سامان بیچنے کے لیے آیا، سامان بیچنے کے لیے، تو انہوں نے سارا سامان کہا لو اور اس کو سب کو کھلا دو، میرے مہمان ہیں۔ کا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے، تو بھی یہ لائن میں بیٹھ جا، یہ لوگ بھی لائن میں پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ بچہ تھا، اس نے رونا شروع کیا، میری ماں تو مجھے مارے گی اور میرا باپ مارے گا، میں پیسہ لے کر نہیں جاؤں گا تو میرا چولہا نہیں چل گا، وہ رونا دھونا شروع کیا۔ پر تھوڑی دیر ہوئی کہ اتنی رقم آئی کہ بچے کو بھی مل جائے اور سارے قرض داؤں کو بھی مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ تم میں اور میرے دونوں میں کوئی رونے والا نہیں تھا، یہ بچہ آیا، اس نے رویا، اس کی وجہ سے ہم سب کے مسئلے حل ہو گئے، اور رونے کے لیے ولی ہونا بھی شرط نہیں،
اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں، لیکن رونا اتنا کیمیا ہے کہ رونے کے ذریعے سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں جب ساری باطل طاقتیں جمع ہو گئی دوبارہ مسجد کو واپس لینے کے لیے، تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی طاقت ان کو نظر نہیں آئی اپنی آخری عمر میں، کہ سارا مجمع بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پوری رات مسجد اقصی میں نماز میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں رہے۔ صبح میں فجر کے وقت میں ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے آ کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صلاح الدین مطمئن ہو جاؤ، تمہارے رات کے آنسوؤں میں اللہ نے اہل باطل کے بحری بیڑے کو جو طاقت تمہارے مقابلے میں آ رہی تھی اس کو تمہارے آنسوؤں میں ڈبا دیا، تو آنسوؤں سے اتنا بڑا کام ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے دعا کو بڑھائے، محنت کو بڑھائے، استغفار کو بڑھائے، یہ ہمارے ان مسائل کا حل ہے۔ تیری میری کرنا یہ ذرا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوریاں بڑھے، بلکہ ایسی بات کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کام کرنے والوں میں آپس میں جوڑ بڑھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے، انشاءاللہ محنت کا صحیح رخ بھی قائم کریں گے اپنی اپنی مسجدوں میں، اور تیری میری سے بھی بچیں گے، اور دعا بھی بڑھائیں گے، اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی بڑھائیں گے۔ اب میں یہ 2 خط ہے جو آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں یہ لوگوں نے کام کی حفاظت کے لیے کیا جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی بھی الجھن ہونے کے بجائے کام صحیح رخ پر آئے۔ اس میں پہلا خط وہ ہے جو مولانا سعد صاحب کو لکھا گیا تھا، وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ حاجی صاحب کی طرف سے جو باتیں کہی گئی تھی وہ باتیں بھی اس میں آ جائے، اور اس کے علاوہ جو اشکالات لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ اشکالات بھی رفع ہو جائے۔ عزیزم محمد سعد سلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ محترم حاجی محمد عبد الوہاب صاحب مجدد العالی نے کل محرقہ 6 نومبر 2016 بعد نماز مغرب ممالک کے ذمہ دار حضرات احباب کے مجمع کا اعلان فرمایا اور سب کام کرنے والوں کو نظام الدین جانے کی طرف متوجہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ چند بنیادی امور کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پہلی بات ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جو مشورہ نظام الدین میں ہوا تھا اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری شورا کا اس پر اتفاق ہوا تھا کہ یہ کام شورا کے مشورے سے چلے گا اور کوئی بھی امیر نہ ہوگا اور نظام الدین میں بیعت نہ ہوگی۔ دوسری بات جو طے ہوئی تھی، گزشتہ اجتماع نومبر 2015 کے موقع پر میں نے احباب کے مشورے سے شورا کی تکمیل کی اور اس پر میں نے 101 مرتبہ اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ کر دستخط کیے، اس لیے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے ساری دنیا میں کہ بھائی حاجی صاحب کے دستخط نہیں ہے بلکہ یہ بوگس ہے اور کوئی بنا نہیں ہے، صرف کچھ لوگوں نے اوپر یہ کام کیا ہے۔ تو حاجی صاحب نے اس کی وضاحت کیا کہ یہ مشورے سے میں نے بنایا ہوں اور اس پر میں نے ہی دستخط ہے، کسی اور کی جعلی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب شورا والے جس پر متفق ہو وہ بات چلائی جائے۔ چوتھی بات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ملکوں کے احباب اپنے امور پیش کرتے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے کچھ مشورے والے مکہ مکرمہ میں ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں ہیں اور کچھ پڑوس میں ہیں، ہم سب جب جمع ہوں گے تو ان امور پر مشورہ کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کے کام کی یہ شکل تھی۔ پھر مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں ملکوں کے احباب سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے امور نظام الدین لکھے، اس کی نقل رائے بھیجے۔ مولانا انعام الحسن صاحب اس پر ہماری رائے لے کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ہندوستان والے ہماری رائے پوچھتے ہی نہیں، برسوں سے ہم صبر کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کام کا رخ یہاں سے بدلا کہ ایک دوسرے سے جو تعلقات تھا پوچھنا کرنا سمجھنا یہ فرمایا کم ہو گیا۔ حاجی صاحب کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوئی کہ کام اپنے اکابر کے نہج اور طریقے پر کیا جائے اور اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ شورا کے اتفاق کے بغیر نہ ہو۔ شورا کی تکمیل والی تحریر پر آپ کے دستخط ہوں اور حاجی صاحب کے پچھلے خط محرقہ 4 جنوری 2016 کے مطابق نظام الدین کی شورا میں لیے گئے 5 احباب ہی
نظام الدین کے امور کے سلسلے میں نوبت بنوبت فیصل بنتے رہی۔ ان امور پر شورا کے یہاں موجودہ جملہ 9 احباب متفق ہے۔ آپ اس کو منظور فرما لیں تو یہ احباب بخوشی نظام الدین آنے کو تیار ہے۔ یعنی ساتھیوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ باتیں طے ہو جاتی ہے تو گھر بھی کوئی نہیں جائے گا، یہاں سے سیدھا یہ نظام الدین جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا کام شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اس طرح سے کام کرنا آپس میں جوڑ محبت اور کام کی ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اس کے نیچے جو ہے وہ دستخط ہے سب کے 9 آدمیوں کے، اور نیچے لکھا ہے حاجی صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ نظام الدین اور رائبین والے خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ پھر یہ دوسرا خط شورا والوں نے بیٹھ کر کے یہ مرتب کیا۔ مورخہ 4 تا 13 نومبر 2016 بمطابق 3 تا 12 صفر راوین کے اجتماع میں شورا کے 9 حضرات بفضلہ تعالی جمع ہوئے۔ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عالی جد و جہد کی ترقی کے لیے اور ہر امتی کو اس محنت پر عملی طور پر ڈالنے کے لیے درج ذیل ترتیب کو مفید سمجھا گیا۔ اس کام کو جن بنیادوں اور اصولوں پر حضرت مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے اٹھایا اور چلایا ہے اور جن کی وجہ سے پوری امت میں اجتماعیت کی شکل وجود میں آئی ہے، ان بنیادوں کی حفاظت اور طریقہ کار اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات، موجودہ حالات میں ممالک کے ذمہ دار احباب کی طرف سے انہیں پیش آمدہ چند مسائل کی وضاحت طلب کرنے پر شورا کے حضرات نے درج ذیل ترتیب کو ضروری اور مفید قرار خیال فرمایا۔ نمبر 1، ممالک کے امور صرف ان مواقع پر لیے جائیں جہاں شورا کے اکثر احباب موجود ہو، اور فی الحال یہ 2 مواقع رائبین اور ٹنگی کے ہیں، جس میں عام شورا کے ساتھی بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، شورا کے کسی فرد کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اجتماعی طور پر پوری شورا کی طرف رجوع کیا جائے اور شورا کی اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو۔ ممالک میں کام کرنے والے احباب کا اس ماحول میں آ کر وقت لگاتے رہنا بہت اہم ہے۔ اس کے لیے یہ ترتیب طے ہوئی تھی کہ ممالک کے احباب 1 سال اپنے ملک میں، دوسرے سال ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں، اور تیسرے سال دیگر ممالک میں اپنا سالانہ وقت لگایا کریں۔ ہر 2 سال بعد ممالک کے ذمہ دار احباب کی بستی نظام الدین آمد حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری و معذوری کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بجائے اوپر ذکر کی گئی ترتیب پر ہی اس ماحول میں آ کر وقت لگانا زیادہ مفید ہے۔ یعنی 2-3 دن کے لیے آنے کے بجائے اپنا چلہ 3 سال میں 1 مرتبہ یہاں لگاوے اس فضا میں، اور 1 سال اپنے ملک میں لگاوے اور 1 سال باہر کے ملکوں میں لگاوے۔ مسجدوار کام کو صحیح اور مضبوط رخ پر لانے کے لیے کوشش کی جائے کہ ہر مسجد سے مکمل جماعت نکلے۔ ممالک کے ذمہ دار احباب اپنے ہاتھ سے نکلنے والی جماعتوں کے قواعد شورا کے پاس بھیجیں اور شورا کی منظوری کے بعد جماعت بھیجی جائے، اور ان جماعتوں کے رخوں کے سلسلے میں متعلقہ ممالک کے ذمہ دار احباب سے رابطہ فرما لیا کریں۔ دوران سال پیش آمدہ مسائل کے ہر وقت بر وقت حل کے واسطے شورا کے اکابر کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی طرح اپنے ممالک میں جوڑ یا اجتماعات کی تاریخوں کے تعین کے لیے بھی شورا کی طرف رجوع کیا جائے۔ جوڑ یا اجتماعیت کے لیے ہند و پاک اور بنگلہ دیش سے جماعتیں منگوانے کے سلسلے میں بھی شورا کی طرف رجوع کیا جائے۔ آئندہ اپنے تمام امور کے سلسلے میں سابقہ طے شدہ ترتیب کے مطابق خطوط انہی حضرات کے نام بھیجے جائے اور ان کی نقل رائبین بھیج دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جملہ امور میں ہماری بہتری فرمائے اور پوری امت کے لیے ان مسائل کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے پیچھے یہ 9 آدمیوں کے دستخط ہیں۔ حاجی صاحب کے ہیں، مولانا ابراہیم دیولا کے ہیں، مولانا یعقوب صاحب ہے، مولانا احمد دار صاحب ہے، مولانا زہیر الحسن صاحب ہے، اور فروز کے مولانا نذر الرحمان صاحب ہے، مولانا عبد الرحمان ہے، مولانا عبید اللہ خورشید ہے، اور مولانا ضیاء الحق صاحب۔ شریف پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ محض سے جو چیز گھٹی ہے اور جو بات چلاتے ہیں تو وہ مخلصین خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جب وہ مخلصین خاموش رہیں گے تو مجمع تو یہی سمجھے گا کہ بات کو حقیقت کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آسمان سے اترا ہو
لیکن اگر محض سے بات ہٹی ہو تو جو شریعت سمجھتا ہے وہ تو کہے کہ بھائی یہ بات کہاں سے آپ لا رہے ہو. ابھی 2 کے مشورے کے اندر میرے قانون سے سنی ہوئی بات، ایک ساتھی کا نام لیتا ہوں مجلس کے اندر، نہیں نام لوں، وہ ساتھی بول رہے ہیں جو مشورہ نظام الدین میں جو ہوا اس کے اندر بمبئی کا مجمع پہنچا ہوا تھا، گجرات کے رخ ملے تو اس کے اندر اطاعت والی جماعتیں پہنچنی چاہیے کہ اطاعت آج اتری ہے کہ اطاعت تو جب ہم پیدا ہوئے وہاں سے اطاعت ہوئی ہے. تو دعوت کا کام اتنے سالوں سے جو 100 برس سے چل رہا ہے بغیر اطاعت کا چل رہا ہے. ایسے جملے ساتھی کیوں کہتے تو آپ کیوں روک نہیں لگاتے ساتھی؟ انشاءاللہ جو ہے ایک بات دوسری عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ جو ہمارے کرام ہے، مولانا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کے بعد اگر عظمت ہے تو حضرت نظام الدین کی ہے تو پھر بیت المقدس کہاں گیا؟ تو ہمارے جو ساتھی اس کو بیٹھے اس کو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اچھا بولتے ہیں نہیں ساتھی خاموش رہتے تو مخلصین رہیں گے، خاموش رہیں گے تو ہماری تو بات بگڑتی چلی جائے گی. اسی وقت میں روک لگانی چاہیے. ہر ایک کانٹا آ کر ڈوب رہا ہے، اسی کانٹے کو وہی کاٹ دینا چاہیے، ورنہ وہ پورے داروں کو. اچھا سنو بھائی حفیظ صاحب میری بات سنو. مشورے میں آگے ووٹ میں حفیظ صاحب، وہ بھی تو خاموش رہتا ہے. حفیظ صاحب مجمع بھی خاموش بیٹھتا ہے. دیکھو بھائی، ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی بات صحیح طریقے سے کرنی ہے. ہر بات کے 2 رخ ہوتے ہیں. ماں کو ماں بھی کہہ سکتے ہیں، باپ کی بیوی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر باپ کی بیوی کہو گے تو جوتے ملیں گے، اور ماں کو ماں کہیں گے تو پیار ملے گا. اس لیے ہر بات کو اپنے کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ہم کو نہ انتشار کرنا ہے، نہ اختلاف کرنا ہے. کہیں موقع ہو تو اس کو مثبت انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور کسی بھی انتشار سے ہم کو بچنا ہے. میں نے بہت بند الفاظ میں یہ باتیں کہی ہیں، اس لیے کہ اس وقت میں جو رخ ہے وہ ٹکراؤ کا ہی رخ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. تو اس ٹکراؤ کے رخ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم کام میں لگیں اور اس کے لیے اپنی قوت برداشت کو بڑھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا ہے تو آپ نے کتنا برداشت کیا ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو یہ اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم کریں گے، اور بات کو اچھے رخ سے انشاءاللہ موقع محل سے جس کو بھی اللہ توفیق دے ضرور کہنا چاہیے. لیکن اس میں یہ بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی بات کے کرنے سے کوئی فتنہ نہ ہو. اس لیے کہ بات تو حق کو حق طریقے سے کہیں گے اور فتنے سے بچ جائیں گے تو حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، غلط چیز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بات کو اس طریقے سے کہا گیا کہ جس کی وجہ سے فتنہ ہو گیا تو فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کے لیے ابھی انشاءاللہ صورتحال واضح ہوتی رہے گی، اور ہر ایک چیز جو ہے وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ وقت پر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو حادثہ حل کر دیں. آپ گھبراؤ نہیں، ہمت سے تھوڑا سا کرو اور اللہ سے دعا بڑھاؤ. اب درود شریف پڑھو. بات کو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ خود دیکھا دوسرے حلقوں میں انگلینڈ کی جماعت ابھی اس وقت بھوگیشوری میں چل رہی ہے. ہلکے میں چھاتی کو بیمار کے ہاسپٹل میں جو ان کو لینے سے پہنچتا ہوا. آپ یقین مانو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں چھاتی آنسو بہا رہے. ہمارا وہ مخلص طبقہ ہر حلقے کے اندر جب ڈومری میں جماعت کی ملاقات کے لیے ان کے کپڑے وغیرہ سے لے کر گئے تو ساتھی بیچارے بیٹھے تھے، آنسو بہا رہے تھے ساتھی کے ہمارے کام کو کیا ہو گیا، کیوں ہمارا مجمع خاموش ہے، کیوں بول نہیں رہا ہے؟ کیا 2-4 آدمی کی وجہ سے کہ پورا مجمع ہمارا جو اس کا شرادہ بکر جائے گا؟ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، جن کے گھروں میں جنازے ہو رہی اللہ کے راستے میں، کسی کی ہاسپٹل ہو رہی اللہ کے راستے میں، اور جو بیچارے اس حال میں قربانی دے کر یہ مجمع اللہ نے ان کو جمع کیا ہے، یہ بکھر جائے گا انشاءاللہ. نہیں بکھرے گا، اجڑ جائے گا انشاءاللہ. نہیں ساتھی بولتے کیوں نہیں؟ حق ہے تو بولے سامنے. نہیں انشاءاللہ بولیں گے، اور یہ انشاءاللہ شیرازہ بکھرے گا نہیں. اس لیے کہ اس محنت کے پیچھے منو آنسو بہائے گئے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملتزم پر سے بشاش واپس آئے، اور واپس آ کر کے انہوں نے جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے یوں کہا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اور مجھے اس کا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ضرور قبول کیا ہوگا. ایسا مجھے اندازہ ہو رہا ہے میری کیفیت سے. اور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے اس کام کو قبول کرا دیا، اللہ میرے اس کام کو آپ قبول کر دیں. دوسرا یہ کہ جو اس میں ترمیم کرنا چاہے وہ ترمیم اس میں ہوئے نہیں. دوسری بات دعا مانگی
کہ اس کام میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہے تو اس میں ترمیم نہ ہو، اس کی حفاظت کا انتظام تو کر. دوسری دعا یہ مانگی. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ جو اس کام کو جان کر اس کی مخالفت کرے، اللہ اس کے شیرازے کو بکیر دے اور اس کے حالات کو پراگندہ کر دے. جو اس کام کو سمجھ کر اس کی مخالفت کرے تو اس کے شیرازے کو منتشر کر دے اور اس کو بکیر دے. اور فرمایا میری تینوں دعائیں اللہ نے قبول کیا ہے. انشاءاللہ کوئی غلط چیز چلنے والی نہیں ہے. تھوڑا سا وقت ہے ابتدا کا، اس میں تھوڑا اپنے کو صبر سے، تحمل سے، اپنی محنت اور قربانی بڑھا کر کے چلنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ سارے حالات کو نارمل بنا دے. اللہ تعالیٰ سے الفق کی امید ہے. انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، صرف دعا بڑھانی ہے اور محنت بڑھانی ہے. تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی. اللہ تعالیٰ آسان کرنا ضرور ہے. دوسرے اجتماع کے عموم جو طے ہوئے تھے، کیونکہ ساتھی میں بہت بڑا اس کا معاملہ چل رہا ہے. اس میں پڑوس کے ساتھیوں کا بہت سارے بیان کیے گئے. ایک وقفہ گزرا کچھ گھنٹوں کا یا گھنٹوں کے بعد دوبارہ وقت میں آئے تو میرے لیے میرے بدل ہو گئے. اپنے ساتھی کی بات کی ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے. گھنٹوں میں بات آئی ساتھی کے کیا یہ کیسے ہوا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو بھائی، ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے. حاجی صاحب کی عمر جو ہے وہ تقریباً 90 سے اوپر کی ہے اور ان کو جسمانی بہت ساری بیماریاں ہیں. لیکن اس آدمی کا دماغ 25 سال کے جوان کا ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لو، کوئی دھوکہ کھانا نہیں لوگوں کی باتوں سے کہ وہ سٹیا گئے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ دماغ میں سے نکال دینا. ابھی ان کا دماغی اسکرین ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ ججمنٹ دیا ہے کہ اس بڈھے کا دماغ جو ہے وہ 25 سال کے جوان کا دماغ ہے. ابھی بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو آج سے 50 سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ فلانے سفر میں فلانے اسٹیشن پر فلانی جگہ ہم جا رہے تھے اور اس وقت میں مولانا یوسف صاحب نے یہ فرمایا. یہ سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کوئی بات فرما رہے تھے تو اس میں یوں کہا کہ فلانے سفر میں فلانے اسٹیشن پر فلانی جگہ ہم جا رہے تھے تو مولانا یوسف صاحب نے یوں فرمایا. اور یہ اپنے شروع کے واقعات کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ابھی کل یہ جا کر آئے. ہم لوگ جب کبھی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور ممبئی کے حالات سناتے ہیں کہ ممبئی میں کیسے کام کیا، وہ سارے کھوکھا بازار اور وہاں سے کہاں گئے، بھائی اسماعیل منصوری کی بات میں نے ان سے یہ کہا، انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا، وہ ساری باتیں آج ایسی سناتے ہیں جیسے کل کر کے آئے. تو ایک بات تو آپ اپنے دماغ سے یہ نکال دو کہ یہ سٹیا گئے ہیں. اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں غلط، اس میں کوئی حقیقت نہیں. آج بھی اس آدمی کا دماغ بالکل صحیح سالم ہے اور اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے کہنے کے لائق ہے. اب پہلا مشورہ جب ہو گیا تو وہ مشورے پر کسی کو اشکال نہیں ہوا، لیکن دوسرے مشورے میں بہرحال حاجی صاحب کو وہاں پتہ نہیں کیا ہوا. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. یہ وہاں کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ تبدیلی کوئی جو ہے وہ نئی چیز نہیں ہے. وہاں پر بھی حاجی صاحب اپنی معذوری کی وجہ سے مشورے میں نہیں آتے تو ساتھی مشورے والے اپنا مشورہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی حاجی صاحب جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے یہ دیکھ لیا، اس کو ایسا کرو، تم یہ کرے تم ایسا کرو، تم یہ کرتے ہو ایسا کرو. ایسا وہ تبدیلی ہمارے یہاں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے. مولانا یہ بھائی عبد الوہاب جو ہے انہوں نے حاجی بشیر جو ہے وہاں کے ذمہ دار تھے، امیر صاحب تھے پڑوس کے. حاجی صاحب کے ذمہ دار مولانا انعام صاحب کے بنانے سے پہلے مولانا احسان صاحب کے والد صاحب حاجی بشیر تھے. تو حاجی بشیر صاحب اپنی آخری عمر میں ان کا دماغی توازن ختم ہو گیا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ان کی زندگی میں حاجی صاحب کو ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ کی ذمہ داری آپ سنبھالو. اس کے 6 سال کے بعد میں حاجی بشیر کا انتقال ہوا، یعنی 6 سال تک وہ زندہ رہے لیکن دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو حضرت جی نے ان کو ذمہ دار بنایا. بہرحال یہ تبدیلی ان کی یہاں ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے لیے بالکل نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی حیران تھے. حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ مشورے کے دوران میں یہی کہا کہ بھئی ہمارے ماحول کے آدمی کا نام دو، ہم اس کا بیان دیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. بہت سارے بیانات انہوں نے اپنے ذمے بھی رکھے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ وہاں کے ساتھیوں کے بیانات طے کیے. اسی دن شام کو وہاں پہنچنے کے بعد میں یعنی حلفیہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ساتھیوں نے جا کر
مولانا حاجی صاحب کا دماغ ذہن بنایا اور یہ تبدیلی کروائی ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ساتھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ. ہمارا کوئی بھی ساتھی حضرت حاجی صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے مشورے میں یہ کیا آپ نے کیوں بدلی. ان کے مقامی ساتھیوں نے کچھ کہا ہوگا تو ان کو معلوم نہیں ہے. بہرحال وہاں جب دن مشورہ ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر اثر کے بعد میں وہاں سے خبر آئی کہ فجر کے بعد میں حاجی صاحب کا بیان تھا پہلے دن، تو اس کی جگہ مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہوا. مولانا اسماعیل صاحب لیٹ آئے تھے، پہلے اجتماع میں بھی نہیں پہنچے تھے وہ، تو ان کا بیان پہلے اجتماع میں بھی نہیں ہوا تھا، تو مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہے. اس کے بعد میں جو ہے نا وہ دوسرا بیان شام کے وقت میں حاجی صاحب نے اپنے ذمہ کیا تھا، تو وہ لاٹ صاحب سے کرایا کہ لاٹ صاحب جو ہے نا وہ بیان کریں. دوسرے دن صبح کا بیان بھی جو ہے وہ حاجی صاحب نے اپنے ذمہ رکھا تھا، تو وہ خبر بھیجی کہ عبدالرحمان کرے گا میرے ذمہ کی فجر کے بعد کا. ظہر کے بعد میں مولوی عبدالرحمان رائوین کا بیان تھا، تو اس کے بجائے میاں جی عظمت سے بیان کرا. اثر کے بعد میں وہاں کے کسی مقامی ساتھی کا بیان تھا، تو اس کے بدلے میں مولانا سہیل صاحب سے کرایا اور دعا مولانا یعقوب صاحب سے کرایا. اس طریقے سے انہوں نے یہ تبدیلی کیا. اس تبدیلی کو ہمارے ساتھیوں نے جا کر کے کوئی چیز کہا نہیں ہے، اس پر میں حلفیہ آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے کوئی بھی ذہن سازی حاجی صاحب کی نہیں کیا ہے. اب انہوں نے یہ کیوں کیا، ان کا اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم کو اس پہ الجھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ ہو بھی گیا تو اس میں کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی آپ یہ بتاؤ. اگر یہ انہوں نے اپنی کسی مصلحت سے یہ کیا ہے تو اس میں کوئی قیامت ٹوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی بدگمانی کرنے کی اور اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی بات زبان کھولنے کی اپنے کو ضرورت نہیں. اب دونوں شریک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللہ ہمارے خطا کو معاف فرما، لغزش سے درگزر فرما. اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. مولا پوری امت کو معاف کرنا دے. اللہ امت کی نیا کو پار لگا دے. اللہ امت کی نیا بغور میں پھنس چکی ہے. مولا آپ ہی کے نکالے نکل سکتی ہے. اللہ امت کی نیا کو پار لگا دے. اللہ امت کو غلط لوگوں کے نردے سے نکال دے. اللہ امت غلط لوگوں کے نردے میں پھنس چکی ہے. مولا آپ ہی کے نکالے نکل سکتی ہے. اے اللہ کوئی امت کو غلط لوگوں کے نردے سے نکال دے. اے اللہ امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستفلسین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے اور ان مخلصین میں ہمارے اس پورے مجمع کا اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کا اے اللہ اور مخلصین میں شمار فرما دے. اے اللہ پوری امت کو سنبھالا دے. اے اللہ ہمارے کام کو اور کام کرنے والوں کو سنبھالا دے. اے اللہ آپس کے انتشار و خلوصات کو ختم فرما دے. مولا آپ کا ارادہ ہی موجود ہے. مولا آپ ارادہ کر دیں گے تو وہ چیز ہو جائے گی. اے اللہ کام کے سنبھالنے کا اور عملے کے سنبھالنے کا، آپس کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہونے کا اور اجتماعیت کا اے اللہ فیصلہ فرما دے تاکہ پوری امت سنبھل جائے اور کام سنبھل جائے. اے اللہ کوئی صدیق یا فاروق سا انسان اس امت میں پیدا فرما دے تو اے اللہ اس امت کو سنبھال لے. اے اللہ کوئی صدیق یا فاروق سا انسان اس امت میں پیدا فرما لے جو اس امت کو سنبھال لے. اے اللہ کوئی مسیحا اس امت میں پیدا فرما دے اس امت کی مردنی کو ختم کر دے اور اس امت کو اس اندر میں حیات اور زندگی پیدا فرما دے. اے اللہ ایسا مسیحا امت میں پیدا فرما دے. اے اللہ پوری امت کی ہر حاجت کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے مولا حاجت کا غیب سے تکمل فرما. اے اللہ ہر پریشانی سے امت کے نکلنے کی راہ کو ہموار فرما. اے اللہ ہدایت کے لامحدود خزانوں سے
ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کو اتار دیجیے. اے اللہ غنا کے لامحدود خزانوں سے امت کے لیے غنا کو اتار دیجیے. اے اللہ مغفرت کے لامحدود خزانوں سے اے اللہ امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ امت کے تمام مسائل کو حل فرما کر بہت سال ذلت میں گزر گئے. اے اللہ ذلت کو ختم فرما کر عزت کا فیصلہ فرما دے اور اسباب عزت امت میں پیدا فرما دے. اسباب مغفرت اور اسباب قبولیت پیدا فرما کر اے اللہ امت کو نوازنے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. ہمارے معاملے کا پوری صبح کا کام پوچھ کے مشورے جو ہوتا ہے کہ ہر ساتھی ہلکے کی پوچھ کے مشورے میں کرنا ہے. جو حق بات اس پر باتیں رکھتے کوئی غلط بات ہوتی فوراً کرتے ہیں. سارے ساتھی ناشتے سے فارغ ہو کے جائے گا. مہمان ساتھی پہلے بیٹھ جاتے.
آگے والے نہ کھاؤ چھڑے گئے کیا وہ اب جو آواز اس لیے نہیں یہ بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ میرے گھر پر آئے تھے، جو جو ہے نا وہ 4-5 گھنٹہ لیتے سارے اس نتیجے پر خود کر کے گئے وہاں اور ہم اپنے گھر کے سامنے 15-20-25 آدمی کو جمع کر کے یہ بات فائنل کرنے کے بعد بھی نہ یہ میدان میں آئے نہ انہوں نے کسی سے کوئی بات کیا بلکہ فون کھانا بھی بنتا ہے یہ حالت ہے۔ یہ بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، آپ جو لوگ سوچ رہے ہو اس سے ضرور سوچو، سوچ کر جو نام آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ بتاؤ گی، اگر کوئی شکل اللہ پیدا کرے گا تو اس کے ساتھ سمجھے گی، لیکن ساتھیوں میں مظاہرت آپ کی ذریعے کی ہے کون سا چیز اٹھا رہے بھائی فون کا کوئی بھی کس سے فون سے بات کرنے اس کے لیے کوئی آج میں نے ابھی بات کیا اور فون ایسا کچھ خیال ہے آپ کو کیا ہوتا خیال ہے آدمی سامنے دیکھو کس کا فون آیا ہے اس سے بات کرنا چاہیے نہیں وہ جو لوگ کرتے ہیں جنہیں کہیں وہ ٹیک ہو جائے گا تو دنیا گیا دنیا بھر کے کوئی کسی سے بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ میری بھی کمپنی حقیقت ہے، میں آپ کی طرح اس کو سمجھ چکا ہوں بمبئی کو 40 سال سے میں بمبئی میں ہوں اور میں بہت ہی مثبت انداز میں ساری کام کی باتیں نظموں کے سامنے لاتا رہا، لیکن نظمہ بہت زیادہ سمجھدار ہے کہ میری بات کو سمجھ نہیں سکتا، آپ سمجھے اور اس کے بعد میں بھی کوئی اور اس کے بعد بھی جب سمجھداری کی بات میں نے کہا کہ ذرا بڑے الفاظ میں ان کو کہنا ہوگا اس طرح سمجھنے کے بجائے اور زیادہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ پروگرام بنانا شروع کیا تو وہ شہر حالانکہ اگر میں نے جو بات کیا ہے کسی کے اپنے علم پر آپ رکھو، اگر وہ یہ کہے کہ اپنے ہم نے غلط بات کہی ہے کام کی اور دین کے مفاد کے خلاف کی تو میں اس بڑے مجموعے میں وہ اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، بہت توڑ توڑ کر کے باتیں کیا ہو لیکن حقیقت بیان کیا ہو، میں نے چاقوسی کی بات نہیں کیا، سمجھے کہ نہیں خوشامدی کی بات نہیں کیا، میں نے امراض کی بات نہیں کیا، میں نے کھل کر بات کیا کہ اس وقت میں نظموں کو کیا کرنا چاہیے، اردن کی باتوں سے اردن کی جگہوں سے اردن کے کاموں سے ہٹ کر صرف کام میں رکھنا چاہیے، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ آگے پیچھے میں نے کیا کہا وہ ساری باتیں میرے بھائی مارشل جی کی نظمے سے آئے، میرے سلمان بھائی شاید آپ کے سامنے یہ بات کہی ہوگی، میرے بھائی مارشل جی کی نظمے سے آئے، میرے کو مولانا آپ کو متوجہ مولانا ساتھی مجمن آپ نے جو بات بتایا تھا جب مولانا نے بالکل آپ کو کوئی بات نام بول کر
अल्लाह की रहमत और मेरे वकील और मेरे www.attableek.com, the reviver of